ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں، علم و اعداد کے ماہر ہیں، جو قرآنک آیات کی انرجی ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں، روحانی معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ شاہ جی کے ساتھ ایک طویل عرصے کی جو ہے وہ ایک محبت کا، ایک پیار کا رشتہ ہے، اور شاہ جی کی سب سے بڑی بات، کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ شاہ جی ایک عاجز آدمی ہے، پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں۔ شاہ جی نے ایک میری ویڈیو میں بات کی تھی کہ اب پاکستان نہیں چھوڑنا، اور پاکستان شاہ جی دنیا بھر سے لوگ پوچھ رہے ہیں، آپ نے یاد ہوگا کہ یہ صدی ایشیا کی صدی ہے، پاکستان ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت پرامن اور پرسکون یہ ملک ہوگا۔ اس وقت شاید یہ لوگوں کو لگے کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ پاکستان تو بہت زیادہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور ہوگا کیسے، تو ایک چیز سر جو میں نے سیکھی، جو دنیا میں یونیورسل ٹروتھ کا درجہ رکھتی ہے، بیسٹ تھنگز ہیپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ۔ بالکل صحیح ہے۔ جس وقت آپ کی ایکسپیکٹیشنز زیرو ہو جاتی ہیں نا، پھر آپ کو راستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے حالات اس وقت بہت خراب ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ معاملات بہت خراب ہیں، پاکستان میں ہیومن رائٹس نہیں ہیں، پاکستان میں ججز کام نہیں کر رہے، پاکستان میں عدالت جو ہے وہ تقریباً ڈیڈی ہو گئی ہوئی ہے۔ لیکن یہ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے نا کہ وہ زندگی سے موت کو نکالتا ہے، موت کو زندگی سے نکالتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو وہ نکال دے گا، کوئی بات نہیں، میں مایوس نہیں ہوں۔ جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے جی، اس مٹی نے اپنا جو ہے نا بڑے بڑے ہیرے پیدا کیے ہیں، گو کہ ہم نے ہیروں کو مٹی میں رولنے کی قسم کھائی ہوئی ہے تو ہم اس کو رولتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تو اپنا کام کرتا ہے نا۔ اور رہ گئی بات، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ول آف گاڈ پرویل کرتی ہے، ول آف دا پیپل کہیں نہیں رہتی۔ تو ول آف گاڈ کو سمجھیے، اللہ اگر کسی سے کام لینا چاہتا ہے وہ کسی کو بھی لا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت کا جو ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے وہ کافروں کو برا ہی لگے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ والی آیت۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کے بارے میں، لیکن کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار، تو کسی کے انکار، کسی کا بھی انکار کرنے والے، تو جب اس کی بات کرتے ہیں تو ہماری اس سوسائٹی میں عدم برداشت بہت بڑھ گئی ہے، اور ہماری اس سوسائٹی میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، اگر اس کو روکا نہ گیا تو شاید یہ خانہ جنگی کی طرف جا سکتی ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ لیکن جیسے کلینزنگ کا پروسیس ہوتا ہے نا، اب تو خیر وہ بڑے اچھے قسم کے ڈیٹرجنٹ آ گئے، ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے وہ ریت سے اور وہ لوہے کی کوچی سے مانجا جا رہا ہے، تو شاید نیچر جو ہے نا وہ پرانے اصولوں سے یہ ہمیں صفائی کر رہی ہے۔ نیچر نے اچھا ڈٹرجنٹ ڈالنے کی بجائے نیچر نے یہ جو رف قسم کی، یہ جو مطلب اس کو، میرے پاس اس کو کوچی کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، تو وہ جو یہ جو اللہ نے اس قسم کی پرسنالٹیز جو یہ رف کوچیاں ہیں نا یہ لگا دی ہیں، اور یہ پاکستان کو مانج رہے ہیں، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان زخموں کے اوپر مرہم لگ جائے گی، لیکن اللہ نے یہ کرنا ہے۔ یہ پاکستان کوئی آرڈنری ملک نہیں ہے۔ میں نے بارہا آپ کی بات روکی، سوری، لیکن میں نے بارہا یہ بات عرض کی کہ پاکستان مولا صاحب الزمان علیہ السلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان نے پرویل کرنا ہے۔ شاہ جی اسی بات کو نا میں نے یہ سوال، کیونکہ آج کل نا یہ بہت چرچا ہو رہی ہے، کرٹیکل منرلز ہمارے پاس آ گئے ہیں، کیونکہ چائنا میں اس وقت جو میگنیٹ ہے وہ 90 to 95% چائنا کا ہولڈ ہے، امریکہ بھی اس کا وہ ہے۔ جو جب آپ کہتے تھے نا کہ پاکستان کی کو جو ہے اس نے عروج دیکھنا ہے، تو جب یہ کرٹیکل منرلز پاکستان یہ جو معاملہ چلا تو یقین کریں شاہ جی آپ مجھے یاد آئے، اس کی وجہ یہ ہے سر میں بڑا عام سا آدمی ہوں جی، میرے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کائنات کے مالک کی مہربانی ہے۔ میری اس میں اوقات حیثیت ہی کوئی نہیں، میں تو پڑھ رہا ہوں۔ مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک نیوز کاسٹر جو ہے وہ حالات کی خبریں بتا رہا ہوتا، اس کا اس خبروں میں انپٹ اپنا تو نہیں ہوتا، وہ خبروں کے وجہ تو نہیں ہوتا،
تو ہم بھی حالات حاضرہ کے نیوز کاسٹرز ہی ہیں. خبریں تو اللہ بنا رہا ہے, ہم تو اس کے نظام کو پڑھ رہے ہیں بس, دیٹس اٹ. اور ہم صرف لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور وہ بھی اپنے علم کے مطابق, وہ بھی اللہ اگر توفیق دیتا ہے تو کرتے ہیں, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. شاہ جی کب تک لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ بڑے عرصے سے بہت آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے ٹورڈز پاکستان, مطلب آئی ریئلی اپریشیٹ, کب تک لگتا ہے کہ یہ جو ہم باتیں سن رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے منرلز ہیں, کیونکہ اب ان کی ضرورت ہے الیکٹرک گاڑیوں میں, موبائلوں میں, پہلے ان کی ضرورت ہی نہیں تھی, اب ہماری دنیا کو بھی ضرورت ہے, مغرب کے لیے ہم بہت اہم بن چکے ہیں. کیا لگتا ہے کہ پاکستان, آپ کا جو کاغذ ہے وہ کیا بتا رہا ہے, کب تک تقدیر بدل جائے گی, یہ قرضے قرضے اتر جائیں گے؟ دیکھیں ابھی فوری طور اگر آپ کہیں کہ صبح دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی اور آسمان سے جو ہے وہ سونے کے سکوں کی بارش ہوگی, تو ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہر فصل کو ایک خاص ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ایک خاص موسم چاہیے ہوتا ہے. ترقی کی فصل جو ہے, یہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے, مجھے نام نہیں یاد, کہ انڈیا پاکستان ہسٹری میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ آزادی کی فصل خون سے کاشت ہوتی ہے, آزادی کی فصل میں خون دینا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو کوئی بھی کسی کا بھی خون ہو, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کو اس کا احساس تو ہے نا. تو یہ جو قیمت ہم نے دی ہے, یہ جو ہمارے جو ہے وہ بچے شہید ہو رہے ہیں, یہ جو ہماری چیزیں چل رہی ہیں, اس کا آنے والے وقت پہ امپیکٹ بڑا شاندار آئے گا. رہ گئی بات منرلز, یا کچھ تو منرلز تو ہمارے پاس پہلے ہی ہیں, اسٹریٹجک پوزیشن تو ہماری پہلے ہی ہے, لیکن اس کے باوجود یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت امیر آدمی ہو لیکن اس کو ادراک ہی نہ ہو کہ وہ امیر آدمی ہے, تو وہ مطلب رسوائی ہی ہوتی ہے نا. تو ہم بہت امیر آدمی ہیں لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہم اس کو کیسے بیچ سکتے ہیں. وہ ایک کہانی ہماری سرائکی بیلٹ میں ایک مشہور ہے, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا یہ کیا ہوتا ہے. ایک کمہار کو ایک بہت خوبصورت لال ایک روبی مل گیا. اچھا. اس نے وہ روبی نکالا اور گدھے کے گلے میں باندھ دیا. تو کسی نے کہا کہ وہ یار ایڈا قیمتی نگ تو کھوتی دے گل چ پاتا ہے. انہوں نے کہا جی یہو جہاں دے گل چ یہو جہی ہوندے ہیں. تو جس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کرنے جا رہے ہیں, وہ کیا کرے گا, وہ کھوتی دا گالچی بننے گا نا. تو جن کو آئیڈیا ہوگا اللہ ان سے کام لے لے گا. دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی اگر آپ کہیں کہ صبح نو, مجھے لگتا ہے کہ 2026 مارچ اپریل کے بعد جو ہے وہ ترقی شروع ہوگی فائنینشل, ماشاءاللہ. اور 2025 میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرف ضرور لگ جائے گی. اس کے بعد 27-28 میں چیزیں بہتری کی طرف آتی ہیں, ٹائم لگے گا, چیزیں اللہ نے کروانی ہیں. اور ایک چیز میں نے جو اصول پڑھا ہے, میں نے جتنا فقہ کو پڑھا, حدیث کو پڑھا, تاریخ کو پڑھا, ہمیشہ اللہ نے جتنی بڑی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اتنی چھوٹی طاقت سے اس کو مروایا. صحیح ہے. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا, اللہ نے مچھر سے مروا دیا. ابرہا نے کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا, اللہ نے ابابیلوں سے مروا دیا. تو ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی بڑی طاقتیں کسی چھوٹی طاقت کے ہاتھوں اڑا دی جائیں. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایسا ہو جانا کہ وہ بہت سارے وہ لوگ جو مطلب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بس کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کروا دیتا ہے. یہ تو کار ساز ہے, کل کار ساز ہے, خدا وہ ہے, اس کے اندر سارا کچھ ہے. جو چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, جب چاہتا ہے, جس سے چاہتا ہے کروا لیتا ہے. پاکستان کو اس نے دینا ہے جی. اور مجھے یہ پتہ ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, اللہ یہی تو کہتا ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, جو مایوس ہو جاتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں سے وہاں جائیں, وہاں جنگیں لگ جائیں, پھر کیا کریں گے؟ جانا تو سب نہیں ہے. مشکلات میں وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو جدوجہد ہے یہ زندگی کو زندہ تر کرتی ہے. وہ ایک کہانی مجھے یاد آ گئی علامہ اقبال کی پیام مشرق میں. ایک ہرن نے دوسرے ہرن سے کہا کہ یہاں تو جنگل میں زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے,
اور میرا تو دل چاہتا ہے میں خانے کعبے چلے جاؤں، وہاں کم از کم شکاری تو نہیں ہوں گے، اچھا. میں وہاں شکاری تو نہیں ہوں گے، زندگی تو سکون سے گزر جائے گی. تو دوسرے ہرن نے اس کو کہا کہ اگر تو زندگی چاہتا ہے نا تو اسی جنگل میں ہے. یہ جو روز بچنے کی دوڑ ہے، روز سروائیول کی دوڑ ہے، یہی زندہ رکھتی ہے. اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہے. تو علامہ صاحب سر، ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ ہم نے نہ صرف علامہ صاحب کو پڑھنا چھوڑ دیا بلکہ ہم نے ان کو اپنے نصاب سے نکال دیا. علامہ محمد اقبال نے صرف اور صرف اس ملک کا خواب نہیں دیکھا، اس ملک میں جو ہے وہ پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حل بھی دے کے گئے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں ڈیلیبریٹلی علامہ صاحب سے دور کیا جاتا ہے، ڈیلیبریٹلی. وہ جو ہے نا ہماری تعلیم کے اندر سے جو ہے وہ علم نکال دیا ہے، بس صرف تم ہی رہ گئے ہو. ہماری تعلیم آدھی آدھی کر دی ہے. اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں. آئی ایم ہوپفل. آئی ایم آلسو ہوپفل سر، مجھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہاں، ہو سکتا ہے یہ ہم نہ کریں، کوئی اور کر لے، ہمارے بچے کر لیں. میں تو کہانیاں سنانے والا آدمی ہوں سر. آپ نے بات کی تو مجھے کہانی یاد آ گئی. نوشیر وہاں عادل ایک جگہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا شخص آم کا پودا لگا رہا ہے. اس نے کہا بابا اس نے تو 16 سال بعد پھل دینا ہے، تو کیا تو اس پیڑ کا پھل کھانے تک زندہ رہے گا؟ اس کا نہیں، لوگوں کے لگائے ہوئے پھل ہم نے کھائے، ہمارے لگائے ہوئے آگے کل نسل کھائے گی. اللہ اکبر. تو ایسے ہی ہوتا ہے سر، ایسے ہی ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ مجھے اب کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے.